بعض مقامات برکت کا سبب ہیں، برکت کی جگہیں ہیں، سب کو ہم تمام مقامات کو باعث برکت نہیں کہیں گے۔ جس کو اسلام نے برکت کی جگہ قرار دیا ہے ہم اس کو برکت کی جگہ قرار دے سکتے ہیں۔ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 جگہوں کی طرف عبادت کی نیت سے سفر کرنے کا حکم دیا ہے، اور وہ 3 جگہیں دراصل 3 مساجد ہیں، اللہ کا گھر ہے، بیت اللہ کی طرف، مسجد النبوی کی طرف اور مسجد اقصی کی طرف۔ یہ 3 برکت کی جگہ ہیں۔ ان برکت کی جگہوں پر بھی ہم اللہ کی عبادت کریں گے، یعنی برکت، ان مقامات سے برکت کا مطلب کیا ہے؟ ان مقامات کی طرف دلی میلان، دل کا جھکاؤ، دل کا تعلق، کہ ان جگہوں پر جا کر اللہ کی عبادت کریں گے۔ لہٰذا اگر مکہ آتے ہیں، مسجد حرام میں آتے ہیں، تو وہاں کی دیواروں کو نہیں چھوئیں گے، وہاں جو ستون بنے ہوئے ہیں، سنگ مرمر ہے، یا خانہ کعبہ کی دیوار ہے، یا مقام ابراہیم، ان کو چومیں گے، چاٹیں گے نہیں، یہاں آ کر تلاوت کریں گے، نماز پڑھیں گے، دعا کریں گے، اللہ کی بندگی کریں گے، اللہ کی بندگی کریں گے۔ یہ جگہ باعث برکت ہے، تو ہم یہاں آ کر ان جگہوں سے، اس چیز سے ہم کو چھو کر کچھ برکت لینے کی کوشش نہیں کریں گے، ہم یہاں آ کر اللہ کی بندگی کریں گے۔ ہاں، وہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کے چھونے کا حکم دیا ہے، ہم نبی کی سنت کی پیروی میں چھوئیں گے۔ جیسے حجر اسود، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت کی نیت سے چھوا ہے، تو آپ کی سنت کی اتباع میں ہم چھوئیں گے، اور جو چھوا ہے نبی نے وہی چھوئیں گے، دوسرا نہیں چھوئیں گے۔ آپ نے رکن یمانی کا بھی استلام کیا ہے، حجر اسود سے پہلے والا جو کونا ہے اس کو چھو سکتے ہیں، اور حجر اسود، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجر اسود کو چھوا ہے، ہم اس کو چھوئیں گے۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حجر اسود کو چوما تو آپ نے کیا کہا؟ آپ نے کہا انی اعلم انک حجر، مجھے معلوم ہے تو ایک پتھر ہے۔ یہ نہیں کہا تو داتا ہے، پیر ہے، نجات دینے والا ہے، ہمارا نئی پار لگا دے گا، ہماری مشکلوں کو آسان کر دے گا، نہیں، میں جانتا ہوں تو ایک پتھر ہے۔ بتائیے، جو حقیقت ہے وہ بیان کر رہے ہیں، میں جانتا ہوں تو ایک پتھر ہے، لا تضر ولا تنفع، یہ بھی بیان کرتے ہیں، تو نہ نفع دے سکتا ہے نہ نقصان پہنچا سکتا ہے۔ ولولا انی رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقبلک ما قبلتک، اگر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بوسہ لیتے ہوئے نہیں دیکھا ہوتا تو تجھے بوسہ نہیں دیتا۔ تو میں بوسہ کیوں دے رہا ہوں؟ اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بوسہ دیا ہے۔ اب پتھر کی حقیقت ہمیں معلوم ہو گئی، جبکہ یہ پتھر عام نہیں ہے، یہ پتھر بہت خاص ہے اور جنت کا پتھر ہے۔ جنت کا پتھر ہوتے ہوئے عمر رضی اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ تو ایک پتھر ہے، نفع نقصان نہیں دے سکتا ہے، بوسہ اس لیے دے رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بوسہ دیا تھا۔ تو 3 مقامات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے برکت کے مقامات قرار دیا ہے، وہاں جا کر ہم اللہ رب العالمین کی عبادت کریں گے۔ 3 مقامات کے علاوہ اگر کوئی عبادت کی نیت سے سفر کرے تو جائز نہیں ہے۔ اجمیر جائے ثواب حاصل کرنے کے لیے، غلط ہے۔ عبادت کی نیت سے جائے، اجر و ثواب کی نیت سے جائے، جائز نہیں ہے۔ یا کوئی اور کہیں بغداد جائے، بہت سے مسلمان کربلا جاتے ہیں، انڈیا سے جاتے ہیں، پاکستان سے جاتے ہیں، دنیا بھر سے لوگ کربلا جاتے ہیں۔ اور یہ بھی آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ کوئی آدمی انڈیا اور پاکستان سے صرف اس نیت سے مدینہ نہیں آ سکتا ہے کہ ہم قبر رسول پہ آ رہے ہیں، اس نیت سے آنا جائز نہیں۔ مسجد نبوی کی نیت سے، عبادت کی نیت سے مدینے کا سفر کریں گے۔ اب آپ مسجد نبوی آئے ہیں تو قبر رسول کی بھی زیارت کر سکتے ہیں، جنت البقیع کی زیارت کر سکتے ہیں، شہدائے احد کی زیارت کر سکتے ہیں، لیکن انڈیا پاکستان والا آدمی قبر رسول کو خاص کر کے کہ میں اسی کے لیے جا رہا ہوں، اس نیت سے سفر کرنا اس کے لیے جائز نہیں ہے۔